اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کی حالت ایسے ہو گئی تھی کہ صحابہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا۔ صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بعض صحابہ تو اپنے خلاف دعائیں کرنے لگے۔ ایک صحابی ہل چلا رہا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں تو اس نے دعا کی، اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے۔ جس آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا وہ نبی نہیں رہے، لہذا مجھ کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب حجرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ نبی فوت ہو گئے ہیں۔ جس نے یہ جملہ کہا میں اس تلوار سے اس کا علاج کر دوں گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے جدا ہو گئے ہیں، ان قریب واپس آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ سن کر فرمایا اے قسم دینے والے ذرا ٹھہر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر کے منبر پر تشریف فرما ہوئے ایک تاریخی خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد من کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، مطلب یہ کہ جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تحقیق اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ومن کان منکم یعبد محمد فإن محمدا فقد مات، جو شخص تم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں، اگر نبی فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ سن کر صحابہ کو ہوش آ گیا، صحابہ کی حیرانگی دور ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ بھی دے رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ بھی سن رہے ہیں اور نبی کی جدائی کے غم میں رو بھی رہے تھے۔